السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے نومبر کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سینئر صحافی اور یوٹیوبر مطیع اللہ جان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو عدالت میں پیشی کے دوران گفتگو کرتے ہوئے مطیع اللہ جان کا کہنا تھا کہ انہیں ڈیڈ باڈیز سے متعلق خبر دینے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان کو بدھ کی شب نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس کے بعد جمعرات کی صبح نے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مطیع اللہ جان پاکستان میں ریاستی اداروں، بالخصوص فوج کی سیاست میں مداخلت پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں رواں ہفتے تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران بھی وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایک بیان میں مطیع اللہ جان کو غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا پاکستان کا 3 روزہ دورہ بدھ کے روز اختتام پذیر ہو گیا۔ سفارتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے صدر کا دورہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام آباد اپنی عصری خارجہ پالیسی میں روسی اتحادیوں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ بیلاروس کے صدر کی موجودگی میں دونوں ممالک نے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی دستاویزات پر دستخط کیے، جن میں سن 2025 سے سن 2027 کی مدت کے لیے جامع تعاون کا روڈ میپ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ روڈ میپ مختلف اقدامات کے ذریعے دوطرفہ اقتصادی تعاون کو بڑھانے پر مرکوز ہے، اور اس کے تحت اعلیٰ سطحی ملاقاتیں، بین الحکومتی کمیشنز کی بروقت ملاقاتیں اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا شامل ہے۔ بھارت میں ایک ہندو مذہبی تنظیم ہندو سینا نے بھارت کی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کی سول عدالت میں ایک عرضی داخل کر کے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا اور درگاہ کا سروے کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اجمیر درگاہ کمیٹی، اقلیتی امور کی وزارت اور محکمہ آثار قدیمہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس معاملے پر اگلی سماعت 20 دسمبر کو ہوگی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر درگاہ کے تعلق سے کوئی رجسٹریشن کرایا گیا ہے تو اسے منسوخ کیا جائے اور وہاں ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ درگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں، تجزیہ کاروں اور بعض سیاستدانوں نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سری لنکا کے امدادی کارکنوں نے ملک میں شدید طوفان کے نتیجے میں جمعرات کو 6 بچوں کی لاشیں بازیاب کی ہیں، جس سے طوفانی بارشوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ کولمبو کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر DMC نے بتایا ہے کہ سری لنکا میں 3,35,000 سے زیادہ افراد سیلاب آنے کے بعد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سری لنکا کے ساحل سے گزرنے کے بعد طوفان اب بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو کی طرف بڑھ رہا ہے، اور توقع ہے کہ ہفتے کی صبح تامل ناڈو اور پڈوچیری شہر کی ساحلی پٹی سے ٹکرا جائے گا۔ چین سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ملک کے ایک اور وزیر دفاع ڈانگ جون کرپشن کے الزامات میں تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 2 امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چینی وزیر دفاع کرپشن الزامات پر تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے قبل برطانوی جریدے فائنانشل ٹائمز نے ایک موجودہ اور ایک سابق امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر دی تھی۔ اگر اس رپورٹ کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ڈانگ جون گزشتہ لگ بھگ 1 برس کے عرصے میں کرپشن الزامات کا سامنا کرنے والے تیسرے وزیر دفاع ہوں گے۔
ماہرین اسے چین کی فوج میں بڑے پیمانے پر ہونے والے کریک ڈاؤن کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 17 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے وسطی علاقوں پر بمباری تیز کر دی ہے اور ٹینکوں نے شمال اور جنوب میں حملے کیے ہیں۔ یہ اضافہ اسرائیل اور ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کے ایک دن بعد شروع ہو گیا ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی ٹینکوں نے جنوبی لبنان کے 6 علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل اور لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی بدھ کے روز امریکہ اور فرانس کی ثالثی میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت عمل میں آئی تھی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے لوگوں کو 14 ماہ کی لڑائی سے تباہ ہونے والے سرحدی علاقوں میں گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینا تھا۔ اسرائیل نے خبردار کر رکھا ہے کہ لوگ ان دیہاتوں میں واپس نہ جائیں جہاں اس نے پہلے سے انخلا کا حکم دے رکھا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے جمعرات کو ایک بڑی کارروائی میں یوکرین کی توانائی کی تنصیبات پر کلسٹر گولہ بارود سے حملہ کیا۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ کئی علاقوں میں کلسٹر گولہ بارود کے ساتھ حملے ریکارڈ کیے گئے اور انہوں نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے 79 میزائل اور 35 ڈرون مار گرائے ہیں۔ دوسری جانب صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس یوکرین میں ایسے اہداف کا انتخاب کر رہا ہے جو کیف میں فیصلہ سازی کے مراکز ہیں، اور یہ روسی سرزمین پر یوکرین کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے مغربی ہتھیاروں کے حملوں کا رد عمل ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی نامزد ترجمان کیرولائن لیوٹ نے بدھ کو کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ اور آئندہ برس اقتدار سنبھالنے والی انتظامیہ کے نامزد کئی افراد کو رواں ہفتے بم سے اڑانے اور مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بیشتر شخصیات کو منگل کی شب اور بدھ کے صبح یہ دھمکی آمیز پیغامات ملے ہیں، جس کے فوری بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ نے ان افراد کی حفاظت کے انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان سلونی شرما نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو اس معاملے سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس وفاقی تحقیقاتی اداروں کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم سے بھی رابطے میں ہے۔ ان کے بقول صدر بائیڈن معاملے کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں اور انہوں نے سیاسی تشدد کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ اسی اثنا میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کیتھ کیلاگ یوکرین اور روس کے حوالے سے امریکہ کے خصوصی ایلچی مقرر کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں خلا باز تھینکس گیونگ کی دعوت کا مزہ لے رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 خلا باز سب کو تھینکس گیونگ کی مبارکباد دیتے ہیں اور پھر اس موقع پر خصوصی ڈنر کا مینیو بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال نومبر کے چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ یا یوم تشکر منایا جاتا ہے۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کے تہوار کو سفر کے اعتبار سے سال کے مصروف ترین دنوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ یہ تہوار اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں۔ حکام کو توقع ہے کہ رواں برس بری، بحری اور فضائی راستوں سے 8 کروڑ افراد سفر کریں گے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔